اچھا عثمان بھائی، آپ یہ فرمائیں کہ یہ جو یونین ڈیولپر ہے اس کے کام کو کیا آپ سراہتے ہیں؟ آپ اس کو 1.5 سال میں یا 1 سال کے اندر یا 6 مہینے سے 1 سال تک آپ یہ جو ریزیڈینشل پلاٹ جو انہوں نے 32 لاکھ کا جو لانچ کیا ہے اس کو آپ کس جگہ پہ دیکھ رہے ہیں؟ آپ کیا دیکھتے ہیں کہ یہ جو پینک ہے پتہ نہیں یہ ان کو NOC ملا ہے یا نہیں ملا، کیوں نہیں ابھی تک یہ ابھی بتا رہے ہیں؟ پینک ہے تھوڑا سا، اس میں تھوڑا اپنا آئیڈیا جو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں عزیز الرحمان آصف ایسوسی ایٹ کے پلیٹ فارم سے آپ کی خدمت میں حاضر، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ ناظرین، آپ کو پتہ ہے کہ میں ہر ویڈیو میں تقریباً جو انٹرویو کرتا ہوں جو نوجوان شخصیت ہوتی ہیں، میرے دل سے ان کے لیے دعا نکلتی ہے کہ انہوں نے اس عمر میں جو کھیلنے کودنے کی عمر ہوتی ہے اس میں محنت کر کے ایک مقام حاصل کر کے اوپر آئے ہوتے ہیں، تو دل سے دعائیں نکلتی ہیں کہ میرے پاکستان کا نوجوان ماشاءاللہ بہت محنتی اور اس میں بہت ٹیلنٹ ہے۔ اس وقت جو شخصیت میرے ساتھ ہیں ماشاءاللہ، ان کو میں طالب علمی کے دور سے جانتا ہوں، تو آپ بھی میری طبیعت سے واقف ہیں، آپ گروپ میں بھی مجھے سنتے ہیں کہ میرے دل سے دعائیں نکلتی ہیں اپنے پاکستانی نوجوان کے لیے۔ تو ان کو طالب علمی کے دور سے میں جانتا ہوں کہ ماشاءاللہ بہت محنتی ہیں اور اللہ کریم نے ان کو بہت رنگ بھی لگائے، محنت کا صلہ عطا فرمایا ہے۔ تو اس وقت یہ ماشاءاللہ لاہور کے سیکٹری انفارمیشن ہے، لاہور ریئل اسٹیٹ میں یہ ماشاءاللہ الیکشن کے ذریعے وہاں سلیکٹ ہوئے اپنی محنت کے بلبوتے پر، اللہ کریم کے فضل و کرم سے۔ پھر اس کے بعد انہوں نے جو جوہر ٹاؤن ہے، جوہر ٹاؤن کے بھی یہ ماشاءاللہ سیکٹری انفارمیشن ہے۔ تو نام ان کا محمد عثمان ملک ہے، تو میرے ہاتھوں میں سمجھ لے بڑے ہوئے ہیں اور مجھے بہت فخر ہو رہا ہے کہ اس نوجوان کا میں اس وقت انٹرویو کر رہا ہوں۔ سر السلام علیکم۔ السلام علیکم جی، کیسے؟ الحمدللہ، آپ سنائیں جی؟ شکر ہے۔ عثمان بھائی، پہلے تو آپ تھوڑا سا اپنا تعارف کروا دیں کہ آپ اس ویڈیو کے ذریعے میرے کلائنٹس کو جو آپ کو دیکھ رہے ہیں ان کو کیا فائدے والی چیزیں کنورٹ کریں گے، اور مجھے اگر ریکویسٹ آئی تو مزید آپ نے مجھے اور موقع دینا ہے تاکہ میں ان کی انفارمیشن کے لیے آپ سے معلومات لوں، کیونکہ آپ کا LD کے اندر تک رسائی ہے اور آپ یونین اور جو عوام کا آپ پہ جو دباؤ ہوتا ہے آپ LD سے جا کے لڑتے ہیں، یہ ذرا تھوڑا سا آپ خود ہی فرمائیں۔ ہاں جی، الحمدللہ، آپ کا بہت شکریہ۔ پہلے عزیز بھائی، آپ نے مجھے اس قابل سمجھا اور اس ناچیز کے بڑے شارٹ ٹائم میں آپ نے کال کر کے ابھی جو تشریف لے کے آئے، میں آپ کا بہت مشکور ہوں، اور آپ کے توسط سے آپ کے جو ویورز ہیں جو سن رہے ہیں، الحمدللہ بالکل آپ کا میرا ریلیشن ایک عرصہ دراز سے، جب آئی ریڈ ان کالج لائف، تو میری فیملی پراپرٹی بزنس کی اگر بات کریں تو دور دور تک میری فیملی میں پراپرٹی بزنس سے کوئی ریلیٹڈ نہیں تھا، کیونکہ وی آر بلانگ فرام لاہور، اور آل سٹیز سے ہم بلانگ کرتے ہیں، پکے لاہوری ہیں، تو وہ اعظم مارکیٹ یا کوئی بھی گورنمنٹ جابس یا ادر ETC۔ بہرحال یہ تو ایک فیملی تعارف تھا جی۔ جب میں نے اپنے بزنس کیریئر کا آغاز کیا تو MB اسٹیٹ کے نام سے الحمدللہ میرا ادارہ آج بھی کام کر رہا ہے پچھلے 12 سال سے۔ اللہ کریم کا بہت شکر ہے کہ ہم نے کلائنٹس کے لیے جوہر ٹاؤن میں نہ صرف بلکہ اس سے ملکہ جتنی سوسائٹیز ہیں وہاں پہ بہتر سے بہتر اپرچونیٹیز ان کو پرووائڈ کی۔ ہم بات کریں اب آپ کے جو سوال ہے اس کی طرف آئیں، اور آپ کے جتنے بھی ویورز ہیں، اب تو پراپرٹی بزنس جو ہے وہ ایک ورلڈ وائڈ انفارمیشن کا ذریعہ لوگوں تک بات کرنے کا بن چکا ہے، جس میں واٹس ایپ، یوٹیوب، فیس بک، ادر کانٹیکٹس آ گئے ہیں انفارمیشن کے لیے۔ تو ابھی لاہور کی اگر ہم بات کریں تو لاہور میں اتنی سوسائٹیز، اتنی اپرچونیٹیز موجود ہیں اسپیشلی اوورسیز پاکستانی کے لیے، کیونکہ وہ کمیٹی کا ایک دور ہوتا تھا کبھی کسی دور میں کہ کمیٹیاں، ہماری والدہ، آپ کی والدہ، ہمارے بزرگ کمیٹیوں کے ذریعے اپنے انٹرٹین کرتے تھے، لائف کو لے کے چلتے تھے، پلانس کرتے تھے۔ لیکن اب دور چینج ہو گیا، اب جو ہے وہ کہیں نہ کہیں بھی آپ بہت کم پیسوں سے اپنی انویسٹمنٹ کا فلو لے کے چل سکتے ہیں، اور اس انویسٹمنٹ کو وقتاً فوقتاً بڑھا کے ریئل اسٹیٹ کی دنیا میں ایک اچھی اپرچونٹی اویل کر سکتے ہیں۔ اچھا عثمان بھائی، آپ یہ فرمائیں کہ یہ جو یونین ڈیولپر ہے اس کے کام کو کیا آپ سراہتے ہیں؟ دوسرے نمبر پہ یہ جو یونین ڈیولپر نے پہلے یونین لیونگ کنال پہ لانچ کیا،
تو اس کے جو آنر ہیں, جو اس کے سی او ہیں میاں عامر محمود صاحب, ان کے کام سے, ان کے کردار سے آپ مطمئن ہیں؟ پھر اس کے اوپر اس کے بعد آپ تھوڑی سی یہ رہنمائی فرمائیں کہ جو انہوں نے لبرٹی لینڈ لانچ کیا ہے, اس میں بہت سارے رومرز ہیں, اس میں آپ کیا کہتے ہیں, یہ فیک ہے کیا ہے کہ یہ ڈیلیور کر جائیں گے, یہاں فائدہ ہے میرے اینڈ یونیورس؟ جی, آپ نے جو نام لیا میاں عامر محمود صاحب, میاں عامر محمود صاحب کو اگر آپ سیاسی شخصیت کے حوالے سے ان کے بات کریں تو ان کا ماضی بالکل بے داغ ہے, کیونکہ لاہور کے 2 دفعہ وہ میئر لاہور رہے ہیں. تو آج تک کوئی ایسی بات سننے کو نہیں ملی میاں صاحب کے بارے میں. اور اگر ہم پراپرٹی سیکٹر کی بات کریں تو اس پراپرٹی سیکٹر میں جب انہوں نے قدم رکھا تو بہت تھوڑے عرصے میں آج یونین ڈیولپر کا نام ہر زبان پر ہے. نہ صرف میں سمجھتا ہوں کہ پراپرٹی کا کام کرنے والے ہم جیسے جو میرے دوست رفقا ہیں ان کے نالج میں ہے, بلکہ ہمارے انویسٹرز جو ہیں ان کا اعتماد بھی ان پہ بحال ہوا ہے. اور ابھی جو انہوں نے ریسنٹلی جو ایک پروجیکٹ نہر کے اوپر کنال پہ کیا یونین لیور کے نام سے, وہ آپ اس کی ایسی روشن مثال ہے کہ ابھی پچھلے دنوں کوئی دوست بات کر رہے تھے مجھ سے اس کے بارے میں کہ وہاں پہ سٹل پروجیکٹ کی لانچنگ سے آج تک آن جو ہے وہ پروفٹ جو ہے لوگ ٹیک کر رہے ہیں. اب ہم لبرٹی لینڈ کی بات کرتے ہیں, وہ ایک ایسا پروجیکٹ آیا ہے کہ ماضی کی یادیں تازہ کر دی ہیں. ہم نے ماضی میں لوگوں کو اسی طرح فائلیں خریدتے اور بیچتے دیکھا. ریسنٹلی بھی لبرٹی لینڈز کی فائلز کا بزنس ایسا ہی ہوا اور ایسی کوئی سرگرمی نظر نہیں آئی کہ جس سے لبرٹی لینڈ کے اوپر کوئی انگلی اٹھائی جائے. اور اس کی لینڈ کے بارے میں دیکھیں, قطع نظری سے بات کروں کہ میں نے آپ سے کہا کہ بہت تھوڑے عرصے میں میاں عامر محمود صاحب کو جو مقام ملا ہے, جس ان کے جو گروپ کو نام ملا ہے, یہ کبھی بھی ایسا نہیں ہو سکتا کہ اس کے اوپر وہ کبھی بھی کسی سٹیک پہ اس چیز کو لے کے جائیں. آپ دیکھیے گا لبرٹی لینڈ آنے والے چند مہینوں میں نہیں, چند دنوں میں, کچھ ویکس میں آپ کو بہت بہتر نظر آئے گا. اور جس طرح سے اینڈ یوزر کا اعتماد اس گروپ کے اوپر بحال ہے, میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ابھی جتنے بھی پلاٹ یا فائل سیل ہوئی, اوبیسلی یہ پلاٹ کی صورت میں چلی جانی ہے کیونکہ یہ ڈیلیور کرنے والے لوگ ہیں, تو ان کی تعداد کم ہوگی اور خریدار جو ہے وہ کیو میں زیادہ نظر آئیں گے. اس کا آپ فرض کریں, میں نے تو اپنے اینڈ یوزر کو جو میرے سے ٹچ میں رہتے ہیں, جو یوٹیوب دیکھ کے مجھ سے رابطہ کرتے ہیں, جو میرے گروپ میں بھی ایڈ ہیں الحمدللہ, تو ان کو میں نے یہ کہا تھا کہ شارٹلی لانگلی دونوں انویسٹمنٹ میں آپ اس میں فائدے میں رہیں گے. میرا یہ تجزیہ تھا. آپ اس کو 1.5 سال میں یا 1 سال کے اندر یا 6 مہینے سے 1 سال تک آپ یہ جو ریزیڈینشل پلاٹ جو انہوں نے 32 لاکھ کا جو لانچ کیا ہے, اس کو آپ کس جگہ پہ دیکھ رہے ہیں اس انویسٹمنٹ کو؟ دیکھیں, آپ کے تجزیے سے میں بات شروع کرتا ہوں. آپ نے شارٹلی بات کی, اس کا نتیجہ آپ کے سامنے ہے. جس دن یہ پروجیکٹ لانچ ہوا غالباً آج سے کوئی 2 ہفتے پہلے, تو ودن اے ویک اس کے اوپر جو پروفٹ ٹیک ہوا وہ 4,35,000 تک اس کی رینج گئی. آج اس کا ریٹ جو ہے وہ 3,10,000 3,295 to 315 تک پرائس جو ہے وہ سسٹین ہے. ابھی یہ شارٹلی کی بات ہے جی. ابھی ہم بات کرتے ہیں کہ جب یہ ڈیولپمنٹ کی طرف کام چلے گا. دیکھیں, میں نے اس کا آپ کو پہلے کہا ہے کہ یہ جتنی بھی فائلز مارکیٹ میں آئی ہیں ان کے خریدار کی کیو بہت لمبی ہوگی, لیکن ان کی تعداد کم پڑ جائے گی. اب پرائس کیا ویری کرتی ہے, میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ اگر میں جہاں پہ یونین ڈیولپر نے ابھی تک کام کیا ہے, جن پروجیکٹس میں نے 20-25 لاکھ روپے ابھی آن وہاں پہ دیکھا ہے, تو جس لوکیشن پہ یہ پروجیکٹ آ رہا ہے اس کی سراؤنڈنگ میں جو میری اسٹڈی ہے وہاں پہ 5 مرلے کا پلاٹ 45 لاکھ کا ہے. تو میں سمجھتا ہوں نیئر اباؤٹ ابو 40 نیئر پلس. ٹھیک. اچھا, اس کے علاوہ اس میں آپ کے سورسز ایل ڈی اے میں بھی ہیں, آپ سیاسی بندے ہیں پراپرٹی میں, اور آپ کے کافی اندر تک آپ کی نگاہ جاتی ہے ایل ڈی آفس کے اندر بھی. آپ کیا دیکھتے ہیں کہ یہ جو پینک ہے, پتہ نہیں یہ ان کو این او سی ملا ہے یا نہیں ملا, کیوں نہیں ابھی تک یہ ابھی بتا رہے ہیں, پینک ہے؟
थोड़ा सा इसमें थोड़ा अपना आइडिया जो देखिए, हमेशा किसी भी प्रोजेक्ट के ऊपर दो कुव्वतें चल रही होती हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। आपको हर तरह की खबर सुनने को मिलती है। मैंने आपसे कहा है कि ये ऐसा ग्रुप है कि जो बहुत थोड़े अरसे में कामयाबियों की तरफ बढ़ा है और वो कोई भी ऐसा स्टेक नहीं करेंगे। बात रही है लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी की। लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी को कोई ज़रूरत नहीं इस प्रोजेक्ट को रोकने के लिए, कोई इशू करने की, क्योंकि ये जिस जगह पे प्रोजेक्ट आ रहा है यहाँ पे पहले बहुत सारे प्रोजेक्ट्स जो हैं वो ऑलरेडी LDA से अप्रूव्ड हैं। और ऑब्वियसली ये मेरी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक कि यहाँ पे ये जो जिस लैंड पे ये आ रहा है वो LDA से अप्रूव्ड है माजी से पहले, बहुत पहले की बात है, क्योंकि यहाँ अप्रूव करवा के रखा हुआ है। लेकिन देखें, हर सोसाइटी का अपना एक प्लान होता है, वो बिफोर टाइम या ब्रेकिंग के टाइम अपना इस चीज़ को शो ऑफ करते हैं या बताते हैं या और लैंड उसमें ऐड करते हैं। बहरहाल मैं इस चीज़ को बड़े वो कहते हैं कि वसूख से कह सकता हूँ अपने प्रॉपर्टी एक्सपीरियंस के मुताबिक कि ये ग्रुप अच्छा डिलीवर करेगा। गो के यहाँ पे अभी जो बिज़नेस का फ़्लो है वो ड्राइविंग रोड पे है, लेकिन आने वाले दौर में मैं इसको जिया बग्गा रोड पे जाते देख रहा हूँ और वहाँ पे डीलर की कसीर तादाद मौजूद होगी। अच्छा सर, आखिरी क्वेश्चन ये करूँगा कि यूट्यूब पे भी कुछ हैं सड़क पे वीडियो बनाते हैं लोग, प्रोपोगंडा करते हैं, आपने भी सुनी होगी उससे जो एंड यूज़र और यहाँ तक कि जिसने बेचारे ने स्टेक लगाया हुआ है, कोई डीलर्स हैं, डीलर्स के ख़िलाफ़ वो बंदा बहुत गलत तासुरात देता है एंड यूज़र को। फ़र्ज़ करें डीलर ना हो तो ये तो कारोबार ठप हो जाएगा। वो क्या चाहता क्या है? और दूसरे नंबर पे वो कह रहा है जी ये अप्रोच सही नहीं। खैर मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे वो कुछ उसको जवाब दिया है बंदे को। तो थोड़ा सा ये बता दें, ये सड़कों पे जो प्रोपोगंडा हो रहा है यूट्यूब पे आया हुआ है, इसके बारे में। देखें अजीज़ साहब, मैंने आपको ये जो वो गुरु कोई पता नहीं यूट्यूब पे चलता है, देखें बिहाइंड द सीन किसी को गलत कह देना या गलत कहने की कोशिश करना तोहमत लगाने के बराबर है। लेकिन इन लोगों के कहने से जब अल्लाह पाक की साथ किसी के लिए बेहतरी के रास्ते पैदा कर रही हो, यहाँ से बहुत सारे ख़ानदानों का, बहुत सारे मेरे भाइयों का प्रॉपर्टी से वाबस्ता कारोबार करने वाले भाइयों का रिस्क मुंसलिक है, तो ये अल्लाह की मदद है, क्योंकि रिस्क की तकसीम सिर्फ मेरे अल्लाह के हाथ में है। सुभान अल्लाह। तो ये जो गुरु शुरू है ना ये इनकी बातें किसी काम की रह जाएंगी, ना इनकी कहानियाँ किसी काम की रह जाएंगी, क्योंकि जो निज़ाम हस्ती का मालिक है चलाने वाला, और अल्लाह ने अगर यूनियन डेवलपर के हाथों बहुत सारे घरों में, बहुत सारे दोस्तों के कारोबार में अल्हम्दुलिल्लाह हमें भी कोई बेहतर अपॉर्चुनिटी है इंशाल्लाह अल्लाह के घर उम्मीद है इस ग्रुप की तरफ से मिलेगी, तो मैं समझता हूँ कि ये ग्रुप भी फले फूलेगा उनकी दुआओं से और बिज़नेस अपॉर्चुनिटीज़ भी क्रिएट होंगी। और ऐसे लोग जो हैं मनफी बात जो करते हैं इस बारे में, उनको वाज़िया पैगाम मिलेगा कि काम करने वाले को, काम की अज़मत को अल्लाह भी पसंद करता है। सुभान अल्लाह। बहुत शुक्रिया सर, इंशाल्लाह आइंदा भी आपसे मुलाकात रहेगी। नाज़रीन, आपने माशाल्लाह इनका जो नॉलेज देख लिया होगा। कम उम्री से माशाल्लाह ये मेहनत करते आ रहे हैं उस्मान भाई, और इन्होंने जो बीच वाली एक ब्रेकिंग न्यूज़ समझ ले मुझे दी है, ये कह रहे हैं कि इस जहाँ ये लॉन्चिंग हो रही है ये काफ़ी देर से इन्होंने इसको अप्रूव कराया हुआ है। बाकी ग्रुप के अपने मामलात होते हैं कि इसको किस पोजीशन पे कब हमने ऑफिशियली इसको अनाउंस करना है, या वो बेहतर समझते हैं। क्योंकि ये जो शख्सियत है आमिर महमूद साहब, ये कभी समझ लें कि जैसे वो सड़क अल्फाज मुझे मेरी तरबियत नहीं है मैं उनके लिए ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करूं जो कि व्यूवर्स को भी कहते हैं आप बेवकूफ़ी कर रहे हैं, आप ये कर रहे हैं, यानी कि उनके अल्फाज का चुनाव भी अच्छा नहीं। मेरी वो तरबियत नहीं, मैं उस अल्फाज में उस बंदे को जो सड़कों पे वीडियो बनाते फिरते हैं अपने यूट्यूब के लिए या अपनी रोज़ी रोटी के लिए, वो दुनिया को गुमराह करते फिर रहे हैं, उनको ऐसा नहीं करना चाहिए। क्योंकि कई चीज़ों का दुनिया में नहीं अल्लाह की बारगाह में भी जवाब देना पड़ता है। मियाँ आमिर महमूद साहब एक दीनी शख्सियत है, नेक इंसान है और एजुकेशन भी लेके चल रहे हैं। बहुत सारे ख़ानदान अल्लाह करीम ने उनके वसीले से उसका रोज़गार वहाँ से ले रहे हैं ख़ानदान।
تو خیر ان کو تو ان کی بھی روزی روٹی ہے, جب تک یہ تہمتیں لگا لگا کے انہوں نے بھی خیر کچھ کمانا ہوتا ہے. تو لہٰذا اس میں جو خوشخبری مجھے ملی ہے, جو عثمان بھائی نے بتائی ہے کہ یہ بڑی دیر سے اپروو ہے, اور اس میں کچھ اور چیزیں مینیج کر کے وہ انشاءاللہ وہ فائنینشلی انشاءاللہ تعالی ان قریب اس کا اناؤنسمنٹ ہو جائے گی. تو جزاک اللہ, آپ کی دعاؤں کا طالب عزیز الرحمان. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.